لفظ میں صراحت کرتا ہے بالکل خون کی طرح. اسی لیے شاید یہ میرا اپنا ایک ویو ہے, جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بلڈ کا فلو جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب بلڈ کا فلو کم ہوتا ہے تو جنات کے اٹیکس بھی روزے کی حالت میں بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں, ڈیزائرز بھی جو ہے وہ بڑی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے بلڈ کے ساتھ فلو کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دس حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب قارین کا کیا رول ہے, دیکھیں قارین کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ذکر ہوا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اب یہ جو وسوسے پھونکنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ کوئی آؤٹ سائڈ جن نہیں ہوتا, یہ بیسیکلی اکارڈنگ ٹو آر مسلم اسکالرز یہ آپ کا قارین ہے. وہ قارین آپ کے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہے. آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ کا نام اسے پتہ ہے, آپ کے پیرنٹس کا اسے پتہ ہے, آپ کی ہیبٹس کا اسے پتہ ہے, اسے ہر چیز پتہ ہے, اور ڈیتھ تک وہ آپ کے ساتھ زندہ رہے گا. اب یہ قارین آپ کو انفلوئنس کرتا ہے. یہ قارین آپ کو کیسے انفلوئنس کرتا ہے؟ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اس کو فیڈ کتنا کرتے ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بار ان کا قارین ظاہر ہو گیا, صحیح واقعہ, تو بڑا ویک تھا. تو عبداللہ بن مسعود ایک دم سے پہلے تو چونکے, لیکن صحابہ بڑے بہادر تھے, وہ ہماری طرح ڈرپوک نہیں تھے. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا عبداللہ بن مسعود نے. انہوں نے کہا ہو آر یو, تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا جن کمپینین ہوں. تو انہوں نے کہا تم اتنے ویک کیوں ہو گئے ہو؟ بالکل عبداللہ بن مسعود جیسی شکل تھی اس کی. تو اس نے کہا کہ آپ کے اعمال نے مجھے جو ہے بڑا ویک کر دیا. تو جتنا ہم اسے فیڈ کریں گے, اب فیڈ ہم کیسے کرتے ہیں جن کو؟ اقبال سلفی سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت سے واقعات انہوں نے سنا ہے کہ جنات خود بتاتے ہیں کہ فیڈ کیسے ہوتے ہیں. ایک تو میوزک جو ہے نا, وعلیکم السلام, اسپیشلی جو ڈیتھ میٹل, بلیک میٹل, گوتھک میٹل, یہ تو میرا فیوریٹ میوزک تھا دین میں آنے سے پہلے. یہ جو ہے ہیوی میٹل ہو گیا, یہ بہت پسند ہے جنس کو اکارڈنگ ٹو جنس, اقبال سلفی کے مطابق. اس کے علاوہ دوسرا میوزک بھی انہیں بہت پسند ہے, ان کی یہ خوراک ہے. اسی طرح پورنوگرافی بہت زیادہ یہ ان کو پسند ہے, اور یہ ان کی بہت زبردست خوراک ہے ڈیفینیٹلی. تو ہم اسے اسٹرانگ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں احادیث میں بتایا کہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائیں, لیفٹ سے مت کھائیں, کیونکہ لیفٹ سے کھائیں گے تو شیطان کو بھی آپ فیڈ کریں گے. اسی طرح باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے آپ کون سا پاؤں پہلے رکھیں گے؟ آپ لیفٹ فیٹ پہلے رکھیں گے, رائٹ کو نہیں رکھیں گے, کیونکہ اس سے اسے اسٹرینتھ ملتی ہے. یہ چیزیں ہم نہیں سمجھتے, لیکن ابن تیمیہ اپنی بک میں لکھتے ہیں, ان کی بک ہے جن اینڈ ہیومن سکنس. ابن تیمیہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ہڈن ورلڈ کھل جائے جنس کا, تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اسلام کی ایک ایک بات میں کتنی حکمت ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیو ایوری تھنگ فرام وحی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, ان کی بات ماننے میں ہی فائدہ ہے. اب انہوں نے رائٹ ہینڈ سے کھانے کا کہا ہے تو رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے, پانی بیٹھ کے پینے کا کہا ہے تو بہتر ہے بیٹھ کے آپ پئیں, 3 سانسوں میں پئیں, اس طرح سے پئیں. باتھ روم آپ نے جانا ہے پہلے لیفٹ فیٹ رکھیں, مسجد سے نکلنا ہے رائٹ فیٹ. یہ ساری چیزوں کا تعلق دیکھیں ان چیزوں سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس کی خوراک سے تعلق ہے. اور اسی لیے جو راکیز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو وضو میں رکھتے ہیں ہر وقت. وضو میں نہیں رکھیں گے تو ان پہ اٹیکس جو ہیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. کبھی آپ ان سے پوچھے گا کہ انہیں کتنا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اقبال سلفی نے خود مجھے ایک دن بتایا تھا کہ آگ سے کھیلنا جو ہے آسان نہیں ہے, آگ سے کھیلنا بہت مشکل ہے, اور آگ سے کھیلنے کے لیے مجھے ہر وقت جو ہے وہ پانی میں ہونا پڑتا ہے. پانی سے مراد ہے مجھے وضو میں ہونا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ جو جن ہے قارین, اب اس کا کیا رول ہے, اس کے ساتھ کس طرح سے کنورس کرتے ہیں سوت سیئرز, میجیشینز وغیرہ, کس طرح سے وہ ڈیلنگز کرتے ہیں اس کے ساتھ, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں. لیکن اکارڈنگ ٹو دس حدیث یو مسٹ نو کہ دیر از اے ایول کمپینین ود یو. اینڈ دیر واز اے اسکالر, ہی ٹولڈ می کہ اگر آپ رات کو بیڈ پہ جانے سے پہلے دیکھ لیں گے کس طرح یہ آپ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے, دلہن کی طرح بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی یہ بندہ آئے گا اور میں جو ہے اس پہ حاوی ہوں گا, تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس, سو وی ایکسیپٹ اٹ ایز دا ٹروتھ. آیا بھی ہے اس کے اوپر. آیا کیا ہے جی؟ آیا یہ ہے کہ ہز ڈیول کمپینین قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. He, the devil companion, will say, Our Lord, I did not make him transgress, but he himself was in extreme error. Chapter 50, Surah Kahf, verse number 27. So, قرآن میں بھی قارین دیکھیں, قارین کا لفظ آیا. اب یہ قارین ہے ایول کمپینین according to the translators. یہ ڈیول کمپینین ہے وہ جو ہمارے ساتھ پیدا کیا گیا. اب یہ وہ ہے جو ہم میں وسوسے ڈالتا ہے, یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, یہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو گناہ کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے, یہ ویک پڑ جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے. اصل میں ہمارے کنٹرول میں ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود کہہ رہا ہے قیامت والے دن, وہ کیا کہے گا کہ میں نے اس سے گمراہ نہیں کیا تھا, اس نے خود مجھے فیڈ کیا تھا, اور اس نے مجھے فیڈ کر کے اتنا اسٹرانگ بنا دیا تھا کہ میں اس پہ حاوی ہو گیا. جب میں اس پہ حاوی ہو گیا تو بس ٹھیک ہے, پھر آئی یوز ٹو کنٹرول ہم.
اب بات یہ ہے کہ قارین جو ہے سود سیر جو ہوتے ہیں، قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں، میجیشنز جو ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی ڈیل ہوئی ہوتی ہے آپ کے قارین کے ساتھ. مثال کے طور پہ میں نے کسی پہ میجک کرانا ہے، اللہ رحم کرے، میں جاؤں گا میجیشن کے پاس اور میں اسے جا کے کہوں گا جی کہ فلانا بندہ ہے تو اس کے ذہن میں آپ یہ بات ڈلوائیں، یا میری اس معشوقہ جو ہے وہ بھاگ رہی ہے تو اس کو دوبارہ میرے پاس آپ لے کر آئیں. اب ہوتا یہ کہ وہ اپنے قارین کے تھرو اس کے قارین کو حاضر کرتے ہیں. اس کے قارین کو کیسے حاضر کرتے ہیں؟ تھرو سم ریچولس. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، اس کے لیے ریچولس کرنے پڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو بھی انسان کہتا ہے جی کہ میرے پاس وہ جنات ہیں، کیا کہتے ہیں، موکل، میرے پاس جی موکل ہے، وہ انسان جھوٹ بولتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے انڈر جن جو ہے وہ کیے تھے، کس نبی کے انڈر جو ہے، اور اس سلیمان علیہ السلام کا خاصہ تھا. سلیمان علیہ السلام کو میریکل یہ دیا گیا تھا کہ جنز ان کے انڈر تھے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے. اللہ نے انہیں ایک انگوٹھی دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جنز ان سے ڈرتے تھے. ان سے آنکھیں نہیں ملا سکتے تھے جنز، آنکھیں ملاتے تھے تو جل کے بسم ہو جاتے تھے اکارڈنگ ٹو اے صحیح حدیث. اب سلیمان علیہ السلام کے انڈر تھے جنز، وہ کنٹرول کرتے تھے، جنز ان سے ڈرتے تھے، جنز ان کے موکل تھے. اب جو بھی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنز میرے موکل ہیں، جنز میرے انڈر ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہی مسٹ بی اے لائر. وائی ہی مسٹ بی اے لائر؟ بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار انہوں نے شیطان کا ہاتھ پکڑ لیا نماز پڑھ کے اور اسے ستون کے ساتھ باندھ دیا، مسجد کے پلر کے ساتھ، اور صحابہ کو کہا کہ میں نے آج تمہیں دکھانا تھا اسے، لیکن پھر مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی، سلیمان کی. اور وہ دعا کیا تھی کہ او اللہ، میرے جیسا کنگڈم آپ کسی اور کو مت دینا. ڈو ناٹ گیو اینی ون اے کنگڈم ایز سچ لائک می. تو وہ دعا مجھے یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا. اب جو بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ جنز میرے انڈر ہیں، تو دس از اے ویری فالس کلیم، بیکاز جنز کسی کے انڈر نہیں آتے. یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جنز آپ کے شاگرد ہیں، جنز آپ سے کچھ سیکھ رہے ہیں، جنز آپ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ علماء سے قرآن سیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، عزت کر کے وہ آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، آپ کی کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک. علماء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ اگر اس کی اجازت ہوتی تو صحابہ سے ولی اللہ بڑا کوئی بھی نہیں تھا. صحابہ پھر بیٹلز میں ان سے مدد لیتے. کسی بیٹل میں انہوں نے مدد لی ہے جنات سے، کوئی اکاؤنٹ آپ کو نہیں ملتا. کسی مشکل میں جنس کو بلایا ہو، جن سے کوئی کویسچن کیا ہو، جنس کو بھیجا ہو کہ جاؤ رومنس کے پاس جاؤ اور وہاں دیکھ کر آؤ کہ وہ کیا اسٹریٹجی ڈیوائز کر رہے ہیں. کر سکتے تھے نا، لیکن رومنس سے بیٹل بھی ہارے ہیں صحابہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چیز بالکل غلط ہے. جنات سے مدد لینا، اس کے دروازے کھولنا، گیٹ ویز کھولنا، یہ شرک کی طرف لیڈ کرتے ہیں. اب یہ جو میجیشنز ہیں یہ کس طرح سے حاضر کرتے ہیں قارین کو؟ یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. قارین مثال کے طور پہ ان کا جو قارین ہے، سب سے پہلے تو وہ ڈیل کرے گا اس سے. وہ کہے گا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اس کے قارین کو بلا کر لاتا ہوں، لیکن اس کے بدلے آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے پاؤں پہ یورین کی انک سے جو ہے وہ قرآن کی آیات لکھیں گے. آپ جو ہے انک میں یورین ڈالیں گے اور اس سے جو ہے انک سے اپنے پاؤں میں آپ آیات لکھیں گے اور باتھ روم میں جائیں گے. یہ ایک بک ہے جادو کی حقیقت دارالسلام کی، اس میں اس طرح کے واقعات کوٹ کیے ہوئے میجیشنز نے. اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ زنا کریں گے، آپ جو ہے وہ بلائیں گے فلانی خواتین کو، ان کے ساتھ کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ان ایکسٹریم کیسز جب بہت بڑا کام ہو تو وہ بچہ قتل کرنے کا بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت چھوٹے بچے کو جو ہے وہ قتل کریں اور اس کے خون سے آپ نہائیں، یا اس کا ہارٹ ہمیں لا کے دیں، اس کا دل ہمیں لا کے دیں. یا یہ کہ کوئی قبر کھدوائیں گے اور کہیں گے کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس ہمیں لا کے دیں جو مردہ ہے، جو فریش مردہ ہے. اس طرح کی چیزیں یہ میجیشنز کرتے ہیں. جب یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو جنز کو انرجی ملتی ہے اور جنز ان کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، قارین جسے کہتے ہیں. اب وہ قارین دوسرے قارین کو بلا کے لائے گا، لیٹ سے آپ کے قارین کو، اور وہ کہے گا جی کہ ان کا نام کیا ہے، وہ نام بتائے گا، ان کے شوق کیا ہے، ان کی ہابیز کیا ہیں، ان کی ہابیز بتائی جائیں گی، ان کے پیرنٹس کا کیا نام ہے، پیرنٹس کا نام بتایا جائے گا. اس طرح وہ ساری انفارمیشن پہلے ایکسٹریکٹ کروا لے گا آپ کے بارے میں. اب جب آپ اس کے پاس جائیں گے وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دے گا کہ آپ کا یہ نام ہے، آپ کے پیرنٹس کا یہ نام ہے، آپ کے یہ ہابیز ہیں، آپ جو ہے وہ فلانی لڑکی سے جو ہے وہ آپ کا چکر چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب آپ بڑے امپریس ہو جائیں گے کہ بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے اور یہ تو کوئی اللہ لوگ لگتے ہیں، انہوں نے تو پہلے ہی مجھے ساری باتیں بتا دی. لیکن بیہائنڈ دا اسکرین کیا ہو رہا ہوتا ہے، وی ڈونٹ نو. اٹس اے فلتھی ورلڈ، اور یہ بہت ہی غلیظ قسم کی دنیا ہے. اس کے بارے میں اگر آپ نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو جادو کی حقیقت بک ہے، ریئلٹی آف بلیک میجک، دارالسلام پبلشرز ہیں اس کے. تو بہرحال یہ ہے قارین کا کانسیپٹ.